السلام علیکم. ہم نے 147 آیات کر لی تھی سورۃ نساء کی، تو آج ہم 148 سے اسٹارٹ کریں گے. لا یحب اللہ الجہر بالسوء. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی مظلوم کو حق پہنچتا ہے کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا بھی، علم رکھنے والا ہے. اس سے مراد یہ کہ بددعا نہیں دینی. اگر مظلوم ہے تو وہ دے سکتا ہے، یعنی مظلوم کو حق پہنچتا ہے کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر رکھو، تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. ان تبدو خیرا او تخفوہ. لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی کرو، وَإِن تُبْدُوا خَيْرًا، اگر تم بھلائی کرو، خیرا او تخفوہ، ظاہر اور باطن، او تعفو عن سوء، کم از کم برائی سے درگزر کرو، او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں بڑا معاف کرنے والا ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ. جو اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں، ان الذین وہ لوگ یکفرون کفر کرتے ہیں باللہ اللہ کا، ورسولہ اس کے رسولوں کا، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ کہ وہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں میں، ویقولون اور وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ پہ تو ایمان لے کر آتے ہیں، کچھ رسولوں پر، کچھ پہ نہیں لے کر آتے. ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. یعنی کسی کو تو نہ مانیں گے اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو وہ مطلب دیکھیں نا، وہ کچھ حکموں کی اللہ کی مان رہے ہیں اور کچھ نہیں مان رہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سارے رسولوں کو، ساری کتابوں کو ماننا ہے، لیکن یہ لوگ کچھ کو مان رہے ہیں، کچھ کا انکار کر رہے ہیں. وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں یتخذوا کہ وہ بنا لیں راستہ بین ذالک سبیلا، مطلب اس کے درمیان کا. اولئک هم الکافرون. اللہ تعالیٰ نے کہا یہی لوگ ہیں جو کہ کافر ہیں حقا پکے. وَأَعْتَدْنَا اور ان کے لیے للکافرین کافروں کے لیے عذاب ہے مہینہ رسوا کرنے والا. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور باللہ اللہ پر، ورسولہ اس کے رسولوں پر، ولم اور نہ یفرقوا فرق کیا بین احد منہم ان میں سے کسی پہ بھی اس نے ایمان والوں نے فرق نہیں کیا، سب رسولوں اور کتابوں کو مانا. اولئک سوف یؤتیہم تو عنقریب ہم ان کو دیں گے اجورہم ان کا اجر. وکان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگ بتا دیے، ایک ایمان لے کر آنے والے اور ایک کفر کرنے والے. یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء. اے نبی یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کرو. یسألوک وہ پوچھتے ہیں آپ سے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل الکتابی اہل کتاب، ان یہ کہ تنزل کوئی اتارے علیہم ان پہ کتاباً کتاب من السماء آسمان سے. فقط سألوا تو اے نبی یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے بھی کر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط سألوا، تو اسی طرح کہ انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ سے بھی، اکبر من ذالک جو اس سے بھی بڑا تھا. فقال انہوں نے کہا تھا آرنا اللہ جہرتن، ہمیں اللہ کو سامنے دکھا.
فآخذتہم الصاعقۃ، تو پکڑ لی تھی ایک کڑک نے، بظلم ہی، ان کے اس ظلم کی وجہ سے ایک بجلی کی کڑک آئی تھی جس سے وہ سارے مر گئے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے اوپر ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم، تو پھر انہوں نے بچڑے کو بھی معبود بنا لیا تھا، حالانکہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں. سمندر انہوں نے دیکھ لیا تھا پھٹ کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات بھی دی تھی، اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا. فعفونا عن ذلک، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. واتینا موسیٰ سلطانا مبینہ، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے تورات دی تھی طور پہ. ورفعنا فوقہم الطور، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طور کو، پہاڑ کو بھی اٹھایا تھا، بمیثاقہم، ان سے لینے کے لیے عہد. وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، تو ہم نے موسیٰ کو صحیح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کا اطاعت کا عہد بھی لیا تھا. ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے من اور سلوا سے کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اس شہر کے اندر اس کو فتح کرو، اور جب فتح کرو گے تو تم نے جو ہے نا سجدے کرتے ہوئے جانا ہے. تو انہوں نے اس لفظ کو بھی بدل دیا تھا اور گندم گندم کہنے شروع کر دیا تھا جب وہ دروازے سے انٹر ہوئے تھے. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا ہفتے والے دن جو ان کے لیے عبادت کا دن تھا، تو اس میں بھی انہوں نے زیادتی کی تھی. فِي وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانیاں جو ہیں وہ گنوا رہے ہیں. تو یہاں سے پڑھ لیتے ہیں تفسیر. تو ان سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے پر پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں. اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو، اور اس سرکشی کی وجہ سے یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی. پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا. ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا. ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا. آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہاں تک کہ کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے کئی وعدے توڑے. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کا کفر کیا. وَقُتْلِهِمْ، انہوں نے قتل کیا انبیاء کا بغیر حق کے ناحق قتل کیا. وَقَوْلِهِمْ، اور انہوں نے اور یہ کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے جو دل ہیں وہ غلاف میں ہیں. بل طبع اللہ علیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے، مہر لگائی ہوئی ہے، بکفرہم، کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، تو ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا، ہاں مگر تھوڑے ہی. تھوڑے سولے کا مطلب ہے کہ اہل کتاب میں سے تھوڑے جو اللہ تعالیٰ ان میں سے اکثریت اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے. جہاں پہ جو ایمان لے کر آنے والے ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تعریف کی ہوئی ہے کہ اہل ایمان ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا ایمان نہیں لے کر آئے گا، ہاں مگر بہت ہی ان کی تعداد جو ہوگی بہت تھوڑی ہوگی جو کہ ایمان لے آئیں گے. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور انہوں نے تو کفر بھی کہا تھا مریم علیہ السلام پہ بھی. اتنے کفر میں یہ بھر گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ مریم پر انہوں نے بہتان بھی لگایا تھا، بہت بڑا بہتان. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، حالانکہ انہوں نے تو اس کو قتل کیا، نہ صلیب پر چڑھایا. دیکھیں انہوں نے صرف مریم علیہ السلام کے بہتان بھی لگایا اور معظم مسیح کو تو انہوں نے صلیب پہ چڑھا دیا تھا اپنی طرف سے. تو پتہ نہیں آج اگر آپ ٹی وی میں سنیں اور ان چینلز ان کے سنیں تو آج جو عیسائی اور یہودی پتہ نہیں کیوں جڑے ہوئے ہیں آپس میں. حالانکہ یہودیوں نے تو حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان بھی لگایا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف سے انہوں نے صلیب پہ چڑھا دیا تھا. تو وہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی نہیں قتل کیا اور نہ ہی انہوں نے صلیب پہ چڑھایا ہے. وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُ، بلکہ ان کا معاملہ جو ہے مشتبہ ہو گیا ہے، کیونکہ جب حواریوں میں سے ایک نے جو ہے نا یہودیوں کو جو ہے جا کے مخبری کر دی تھی کہ یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں مسیح علیہ السلام. تو مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو جہاں چھپے ہوئے تھے جو اس کی چھت جو ہے نا اس کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے اوپر آسمان پہ اٹھا لیا تھا، اور جس نے مخبری کی تھی تو اس کی شکل جو ہے مسیح علیہ السلام کی طرح بنا دی تھی. تو یہودیوں نے اسی کو جو ہے نا صلیب پہ چڑھا دیا تھا، تو اپنی طرف سے انہوں نے چڑھا دیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو وہ قتل کیے گئے ہیں نہ ہی وہ صلیب پہ چڑھائے گئے ہیں. تو یہاں سے تفسیر بھی دیکھ لیتے ہیں.
حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر چڑھائے جانے سے پہلے ہی اٹھا لیے گئے تھے، اور یہ کہ مسیحوں اور یہودیوں دونوں کا خیال ہے کہ مسیح نے صلیب پر جان دی، محض غلط فہمی پر مبنی ہے۔ قبل اس کے کہ یہودی آپ کو صلیب پر چڑھاتے، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جو ہے نا آپ کو اٹھا لیا تھا اوپر۔ بعد میں یہودیوں نے جس شخص کو صلیب پر چڑھایا وہ کوئی اور شخص تھا، جس کو نامعلوم کس وجہ سے ان لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم سمجھ لیا۔ اور ہمارے دل غلافوں میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ کو فی الواقع رسول جانتے تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے اپنے نزدیک انہیں صلیب دی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، محض گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، اور انہوں نے نہیں قتل کیا ان کو یقیناً۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ کہا ہے، ایک ورڈ یہاں پہ کہا تھا وَمَا قَتَلُوهُ، اب دوبارہ کہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، نہیں ہوئے وہ قتل۔ بلکہ رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا علیہ اپنی طرف۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ زبردست و طاقت رکھنے والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، 159 آیت ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روزہ وہ ان پر گواہی دے گا۔ اس فقرے کے دو معنی الفاظ میں دونوں کا یکساں استعمال ہے، ایک معنی وہ جو ہم نے ترجمے میں اختیار کیا، دوسرا یہ کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے مسیح پر ایمان نہ لے آئے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ غرض ان یہودیوں کے اسی ظلمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہودی جو ہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں لوگوں کو بہت زیادہ، بِصَدِّهِمْ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ وَآخِذِهِمُ الرِّبَا، اور یہودی کیا لیتے ہیں؟ سود لیتے ہیں۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو منع بھی کیا گیا اس چیز سے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور کھاتے ہیں مال لوگوں کے بالباطل، باطل طریقے سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے تیار کیا ان کے لیے منہم عذابًا علیما، دردناک عذاب۔ یہودیوں کی صفت بتائی، دیکھیں نبیوں کو قتل بھی کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، لوگوں کے مال بھی کھاتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے عذاب، دردناک عذاب رکھا ہوا۔ اچھا، یہ والی جو آیت ہے بِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور جو یہ لوگ یہودی ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں حرام کر دیں، جبکہ وہ چیزیں پاک پاکیزہ تھیں اور ان کے لیے حلال بھی تھیں۔ حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، جو کہ ان کے لیے پہلے حلال تھیں، ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے۔ اس کا مطلب دیکھ لیتے ہیں۔
بنی اسرائیل پر تمام وہ جانور حرام کر دیے گئے جن کے ناخن ہوتے ہیں، ان پر گائیں بکری کی چربی بھی حرام کر دی گئی۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ اشارہ ان دوسری پابندیوں سختیوں کی طرف بھی ہو یہودی فقہ میں پائی جاتی ہیں۔ کسی گروہ کے لیے دائرۂ زندگی کو تنگ کر دیا جانا فی الواقع اس کے حق میں ایک طرح کی سزا ہی ہے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں جو نا حلال تھیں، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نا جو ہے نا وہ ساری چیزیں ان کے اوپر حرام کر دیں جبکہ وہ حلال تھیں۔ تو اس طرح مطلب اس سے مراد یہ کہ ان کے اوپر اور تنگی کر دی گئی زندگی۔ اور یہ ربا بھی کھاتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں لوگوں کو، ربا بھی سود بھی کھاتے ہیں اور لوگوں کا مال بھی کھاتے ہیں باطل طریقے سے۔ لیکن الراسخون، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں، راسخون فی العلم منہم، ان میں سے جو راسخ ہیں اپنے علم میں، والمومنون اور مومن، یؤمنون بما انزل الیک، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ والمؤمنون یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو نازل کی آپ پر، وما انزل من قبلک، جو پہلے نازل ہوئی، والمقیمین الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والمؤمنون، اور ایمان لے کر آتے ہیں باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، تو ان کو ہم ضرور اجر دیں گے۔ تو ایسے ایمان لے کر آنے والے تھوڑے ہی ہیں ان میں سے، اہل کتاب میں سے جو تھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کر دیا ہے، لیکن اکثریت ان کی جو ہے وہ نافرمان ہے۔ 162 ہو گئی ہے ہماری آیتیں، 163 کر لیتے ہیں۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح ہم نے نوح پر بھیجی تھی، نوح علیہ السلام پہ۔ اوحینا، ہم نے وحی کی، علیکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما جیسے کہ اوحینا ہم نے وحی کی، الی نوح، نوح کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور ان نبیوں پہ جو ان کے بعد آئے، واوحینا، اور وحی کی ہم نے، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق، اسحاق، و یعقوب، یعقوب، والاسباط، اور ان کی اولاد، و عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام پر، و ایوب، ایوب علیہ السلام پہ، و یونس، و یونس علیہ السلام پہ، و ہارون، اور ہارون علیہ السلام پہ، و سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام پہ، و عطینا داود، اور ہم نے دی داود علیہ السلام کو زبور، زبور۔ کتنے سارے نبی آ گئے نا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یہ سارے موسٹلی فلسطین کے علاقوں میں ہیں، وہاں پہ جو ہے نا ان کے جو ہے نا قبریں جو ہیں، وہ قبر مبارک جو ہے وہاں پہ آپ کو ملے گی فلسطین میں۔ یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہ والے، وہ سمندر بھی ادھر ہی ہے، فلسطین کے پاس جو ہے، وہ والے علاقے کے اندر ہی ہیں۔ ہارون، سلیمان، عیسیٰ علیہ السلام بھی یروشلم میں آپ کو، اس لیے تو وہ یروشلم جو ہے مقدس ہے۔ داود علیہ السلام، وَرَسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرَسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ یہاں سے دیکھتے ہیں تفسیر۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا گیا، مطلب اور بھی رسول تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا۔ یہ سارے جو ہیں رسول سے، ٹھیک ہے، ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے، اس لیے تو کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کی تھی۔ رسولا مبشرین و منذرین، یہ رسول کس لیے بھیجے جاتے ہیں؟ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ لِأَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ،
اور تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو ہدایت دینے والا آیا ہی نہیں تھا کوئی۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب رہنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون، اور لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یشہد گواہی دیتا ہے بما انزل علیک جو نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، انزلہ اس کو نازل کیا ہے بعلمہ اپنے علم کے ساتھ، والملائکۃ اور فرشتے بھی یشہدون گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا بے شک وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا، اور اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آسان ہی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن پاک نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کے اوپر اللہ کی گواہی کافی ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اور جو کافر جو کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ بہت بڑی گمراہی میں ہے، اور انہوں نے جو کفر کیا ہے اور ظلم کیا ہے، جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو ہدایت والا رستہ دکھائے گا۔ یہ 169 ہم نے کر لی ہیں۔ 169 یا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، لوگوں سے، قد جاءکم آ گیا تمہارے پر رسول بالحق حق کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا تو ایمان لے کر آؤ، خیر لکم تمہارے لیے اس میں خیر ہے، وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّ تو بے شک للہ اللہ کے لیے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی کہ زمین اور آسمان اور اس میں